ہیں اور خان آئے گا، بہت جلد آئے گا اللہ کے فضل سے اور اللہ کی مدد سے، اور ہم سب اس میں انشاءاللہ سرخرو ہوں گے کیونکہ حق کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے۔ تھینک یو جی۔ صاحب یہ بتائیے گا، جس دن خان صاحب کو سزا ہوئی تو اس دن خان صاحب نے ٹویٹ میں کہا تھا کہ عدالتوں پہ اس نے عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا اور پھر آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس منیب افسر کو انہوں نے خط لکھنے کا ارادہ کیا تھا۔ تو عدالتوں سے تو خان صاحب کی توقعات نہیں ہیں، امیدیں نہیں ہیں، اب ٹرمپ بھی جو ہے وہ اس کی بھی حلفبرداری ہوئی ہے، تو خان صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم جو ہمارے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے سیاسی انتقام، اس پر عالمی عدالتوں اور تنظیموں کو خطوط لگیں گے، تو کیا ارادہ ہے، کس طرح اس کو ٹیکل کیا جائے گا جس طرح آپ کے ساتھ آپ نے کہا کہ جس طرح کے ظلم ہو رہا ہے؟ دیکھیے جی، پوری دنیا اس کو کہتے ہیں گلوبل ولیج۔ آج پاکستان ایک ایسی سوچ اقوام عالم کی شکل میں، اور جو ہماری جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہے، پوری دنیا پاکستان کے حوالے سے بڑی پریشان ہے، اور پاکستان کی ڈائنامک ڈائسپورا دنیا میں وہ مقام حاصل کر چکی ہے جن کی رسائی ہر لیول پہ ہے۔ تو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ابھی آپ نے جو فیصلہ جن جج صاحب نے دیا، سپریم کورٹ نے اس کے بارے میں کیا کہا، باقی میرا لیڈر ملک کے اندر وہ کہتے ہیں میں تمام مقدمات فیس کروں گا، اور ان کی سوچ اور نیت اس بات کی عکاس ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی ورکرز ہیں جو اریسٹ ہیں، جب تک وہ نہیں نکلیں گے میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ میرے لیڈر آئین اور قانون کی بالادستی کا علم اٹھائے ہوئے ہیں، اور ہم اپنے ملک کے اندر اپنے ملک کے تمام لوور ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے ایک جو لیگل پروسیس ہے اس کو فیس کر کے انشاءاللہ میرا لیڈر تمام مقدمات میں بری، اور یہ والا انشاءاللہ ان قریب ہائی کورٹ سے کلیئر ہو جائے گا۔ جو سوال آپ نے کیا نا، بحیثیت سیکریٹری جنرل ILF پاکستان میں اس کو رسپونڈ کرنا چاہوں گا۔ جان لیجئے کہ ججز کو خود مختار ہونا چاہیے، انڈر دی انفلوئنس نہیں ہونا چاہیے۔ تو خان صاحب نے رول آف لا پہ اپنا اعتماد 100% دیا ہے، اس کے لیے جو پروسیس ہے اس کے ساتھ 100% اپنی کمٹمنٹ بتائی ہے، اور جو لوگ اپنے فرض میں غفلت بتا رہے ہیں انہوں نے ان کی نشاندہی بھی کر دی ہے، اور گریٹ لیڈرز ڈو دیٹ۔ شریعہ صاحب، شریعہ ایک سوال کرنا چاہوں گا، آپ نے سیاسی استحکاموں کی بات کی، سیاسی استحکام لیا جا رہا ہے، CI کے دور حکومت میں آپ جو داخلہ تھے، ایک رانا ثناء اللہ پہ بھی کیس بنا تھا جس سے وہ بری ہو گئے، کیونکہ آپ لوگوں نے سیاسی انتقام لیا تھا وہ آپ لوگوں سے لے رہے ہیں، وہ کیس بھی تھا ختم ہو گیا۔ میرے خیال میں آپ پارلیمنٹ کی اوور آل ایکٹیویٹیز کو فالو نہیں کر رہے۔ یہی سوال میں نے رانا ثناء اللہ صاحب سے پوچھا تھا کہ ابھی آپ لیگل ایڈوائزر ہیں اور ود دا اسٹیٹس آف اے فیڈرل منسٹر آف دا پرائم منسٹر، تو آپ بتائیں، حقیقت بتائیں کہ کیا ہوا تھا، کیونکہ ان کی سٹیٹمنٹس 3-4 اوپر نیچے بدلی ہیں۔ پہلے انہوں نے کہا کہ جی جنرل باجوہ اور میں الجھ رہا تھا ان کے ساتھ اور مجھے خواجہ سعد رفیق نے ہاتھ سے پکڑا۔ تو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اللہ الحق ہے، سچ کا ساتھ رب دیتا ہے، اور جو بھی بنیادی طور پہ بدنیتی کرتا ہے، کسی معصوم کو بے گناہ کو کسی حوالے سے ٹریپ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے خلاف مقدمات بناتا ہے، تو اللہ تو ہے سو ہے، لیکن اس دنیا میں بھی حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ آج چاہیے کہ وہ پوری قوم کو حقیقت بتائیں کہ ہوا کیا ہے۔ تھینک یو۔ آپ نہیں فالو کر رہے میرے خیال میں۔ امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آج پشاور ہائی کورٹ، مختلف کورٹس میں پیشیاں ہو رہی ہیں۔ جوڈیشل سسٹم کا کولیپس ہے اس ملک میں، کرمنل جسٹس سسٹم کا بھی، اور انشاءاللہ ہماری گورنمنٹ جب آئے گی تو انسٹیٹیوشنز پہ فوکس کرنا، جوڈیشل سسٹم، کرمنل جسٹس سسٹم، یہ ہماری پرائورٹی نمبر 1 ہوگی۔ اس ٹائم جو حالات چل رہے ہیں اور جس طرح پارلیمنٹیرین اپوزیشن کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، ابھی آپ نے دیکھا کہ بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو جس طرح 14 سال کی سزا اور پھر 7 سال بشرا بی بی کو سزا دی گئی، اس کے علاوہ جتنے پارلیمنٹیرینز ہیں وہ مختلف ATC کورٹس میں، اور ایسے ایسے جھوٹے مقدمے بنائے گئے ہیں
کہ جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. اصل چیز ہے پاکستان. پاکستان سفر کر رہا ہے. پاکستان کے اندر اس وقت پارا چنار میں دیکھ لیں, پاکستان کے اندر بلوچستان کی جو حالت ہے, ہمارے ہمسایہ ممالک کے ساتھ جو ہمارے ریلیشنز ہیں, ملک کے اندر لاقانونیت, اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ برین ڈرین ہو رہا ہے, پڑھی لکھی لوٹ اس ملک سے باہر جا رہی ہے. انویسٹر سوچ رہا ہے, انویسٹر آنا نہیں چاہ رہا پاکستان میں, اور پاکستان کے وہ سرمایہ کار جو پاکستان میں رہتے ہیں وہ بھی پاکستان سے باہر جانے کو ترجیح دے رہے ہیں. اصل چیز ہے پاکستان, اور پاکستان کے حوالے سے یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بیسیکلی پاکستان کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنا ہے. تو میں یہ باور کرانا چاہوں کہ الحمدللہ ایک ابائیڈنگ سٹیزن ہونے کے ناطے قانون اور آئین کی پاسداری ہم پر فرض ہے. میرا لیڈر اس کی کلاسک اگزامپل ہے, ہمارے سارے پارلیمنٹیرینز. اصل چیز ہے رول آف لا اینڈ سپریمیسی آف لا. قانون اور آئین کی بالادستی یہ ضروری ہے کسی بھی مہذب معاشرے کے لیے. آج اقوام عالم میں پاکستان جو جگہ سائی کا سبب بنا ہوا ہے, انسانی حقوق کو جو پامال کیا جا رہا ہے, اور میں تو ایک حد اور جاؤں گا ایک سٹیپ کہ نیو سوشل کانٹریکٹ, نیا عمرانی معاہدہ ریاست کا اپنے باسی کے ساتھ اس وقت کیا ہو رہا ہے, جان و مال کا تحفظ نہیں, پارلیمنٹیرین کی ماؤں بہنوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ان کے چادر اور چار دیواری کو پامال کیا جا رہا ہے. ان کو ہر طریقے سے پیسے کے ذریعے بھی, ڈنڈے کے ذریعے بھی, اور مختلف طریقوں سے ان کو آزمایا جا رہا ہے. لیکن میں سلام پیش کروں گا اپنے لیڈر بشرا بی بی خان صاحب کی بہنوں کو, تمام پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو, اور بالخصوص ورکرز کو, وہ پارلیمنٹیرین جو ان تمام آزمائشوں کے دور میں خان کے ساتھ اور پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے. اربوں کے آفرز آئے, ہر طریقے سے ان کو ڈرایا دھمکایا گیا, لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں نہ صرف اپنے ورکرز کو بلکہ لیگل فرٹرنیٹی کو, اور انشاءاللہ ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ ہر اندھیرے کے بعد روشنی ہے, اور خان آئے گا, بہت جلد آئے گا اللہ کے فضل سے اور اللہ کی مدد سے, اور ہم سب اس میں انشاءاللہ سرخرو ہوں گے کیونکہ حق کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے. تھینک یو جی. عدالت کے سامنے زیر تجویز تھا اور متعلقہ ادارے تمام تر رپورٹس نہیں پیش کر پائے اس نسبت سے کہ انفارمیشن مل جائے کہ کہاں کہاں ان کے خلاف کیسز درج کیے گئے ہیں. سو عدالت حضور نے متعلقہ محکموں کو ڈائریکشن بھی دے دی کہ وہ اپنے پارٹ پہ پوری انفارمیشن عدالت میں جمع کرائیں, اور آئندہ ایڈجرمنٹ جو ہے وہ گرانٹ کر دی گئی جس کی تاریخ جو ہے بعد میں جاری کی جائے گی. سو محترم داور صاحب, محترم شہریار موجود ہیں, آپ سے ہم کلام ہوں گے. میں گزارش کرتا ہوں محترم شہریار صاحب سے کہ وہ آئیں اور بالواسطہ آپ سے بات کریں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تمام تعریفیں رب کی اور اربہ درود امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ. آج پشاور ہائی کورٹ, مختلف کورٹس میں پیشیاں ہو رہی ہیں. جوڈیشل سسٹم کا کولیپس ہے اس ملک میں, کرمنل جسٹس سسٹم کا بھی, اور انشاءاللہ ہماری گورنمنٹ جب آئے گی تو انسٹیٹیوشنز پہ فوکس کرنا, جوڈیشل سسٹم, کرمنل جسٹس سسٹم, یہ ہماری پرائورٹی نمبر 1 ہوگی. اس ٹائم جو حالات چل رہے ہیں اور جس طرح پارلیمنٹیرین اپوزیشن کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے, ابھی آپ نے دیکھا کہ بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف, وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو جس طرح 14 سال کی سزا اور پھر 7 سال بشرا بی بی کو سزا دی گئی. اس کے علاوہ جتنے پارلیمنٹیرینز ہیں وہ مختلف ATC کورٹس میں اور ایسے ایسے جھوٹے مقدمے بنائے گئے ہیں کہ جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. اصل چیز ہے پاکستان. پاکستان سفر کر رہا ہے. پاکستان کے اندر اس وقت پارا چنار میں دیکھ لیں, پاکستان کے اندر بلوچستان کی جو حالت ہے, ہمارے ہمسایہ ممالک کے ساتھ جو ہمارے ریلیشنز ہیں, ملک کے اندر لاقانونیت, اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ برین ڈرین ہو رہا ہے, پڑھی لکھی لوٹ اس ملک سے باہر جا رہی ہے.
इन्वेस्टर सोच रहा है, इन्वेस्टर आना नहीं चाह रहा पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के वो सरमायाकार जो पाकिस्तान में रहते हैं वो भी पाकिस्तान से बाहर जाने को तरजीह दे रहे हैं। असल चीज़ है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के हवाले से ये जो कुछ हो रहा है ये बेसिकली पाकिस्तान की बुनियादों को खोखला करना है। तो मैं ये बाबर कराना चाहूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह एक अबाइडिंग सिटीज़न होने के नाते कानून और आइन की पासदारी हम पर फ़र्ज़ है। मेरा लीडर उसकी क्लासिक एग्जाम्पल है, हमारे सारे पार्लियामेंटेरियंस। असल चीज़ है रूल ऑफ लॉ एंड सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, कानून और आइन की बालादस्ती। ये ज़रूरी है किसी भी मुहज़्ज़ब मुआशरे के लिए। आज अक़वाम आलम में पाकिस्तान जो जगहसाई का सबब बना हुआ है, इंसानी हकूक़ को जो पामाल किया जा रहा है, और मैं तो एक हद और जाऊँगा एक स्टेप कि न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट, नया इमरानी मुआहदा रियासत का अपने बासी के साथ इस वक्त क्या हो रहा है, जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं, पार्लियामेंटेरियन की माओ बहनों के साथ क्या हो रहा है, उनके चादर और चारदीवारी को पामाल किया जा रहा है। उनको हर तरीके से पैसे के ज़रिए भी, डंडे के ज़रिए भी और मुख्तलिफ तरीक़ों से उनको आजमाया जा रहा है। लेकिन मैं सलाम पेश करूँगा अपने लीडर बुशरा बीबी खान साहब की बहनों को, तमाम PTI की लीडरशिप को और बिलखसूस वर्कर्स को, वो पार्लियामेंटेरियन जो इन तमाम आजमाइशों के दौर में खान के साथ और पार्टी के साथ खड़े रहे। अरबों के ऑफर्स आए, हर तरीके से उनको डराया धमकाया गया, लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ ना सिर्फ अपने वर्कर्स को बल्कि लीगल फर्टर्निटी को। और इंशाल्लाह हमारा ईमान और यकीन है कि हर अंधेरे के बाद रोशनी है, और खान आएगा, बहुत जल्द आएगा अल्लाह के फजल से और अल्लाह की मदद से, और हम सब इसमें इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तमाम तारीफ़ें रब की और अरबहा दुरूद इमामुल अंबिया खातिमुन नबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। आज पेशावर हाई कोर्ट, मुख्तलिफ कोर्ट्स में पेशियाँ हो रही हैं। जुडिशल सिस्टम का कोलैप्स है इस मुल्क में, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का भी, और इंशाअल्लाह हमारी गवर्नमेंट जब आएगी तो इंस्टीट्यूशंस पे फोकस करना, जुडिशल सिस्टम, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ये हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 होगी। इस टाइम जो हालात चल रहे हैं और जिस तरह पार्लियामेंटेरियन ऑपोजिशन को दीवार से लगाया जा रहा है, अभी आपने देखा कि बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को जिस तरह 14 साल की सज़ा और फिर 7 साल बुशरा बीबी को सज़ा दी गई, इसके अलावा जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं वो मुख्तलिफ ATC कोर्ट्स में और ऐसे ऐसे झूठे मुकदमे बनाए गए हैं कि जिसकी तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती। असल चीज़ है पाकिस्तान। पाकिस्तान सफ़र कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पारा चिनार में देख लें,